بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ آغاز کیا، اور ہمارے سورۃ البقرہ مکمل ہونے کے بعد سورہ آل عمران کے الحمدللہ 4 رکوع ہو چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کا 5واں رکوع پڑھیں گے. اللہ مالک کائنات خالق کل جہاں کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب جلیل مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے 5ویں رکوع میں جناب سیدہ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. مالک کائنات نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو فرمایا کہ یاد کرو اس وقت جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم. اس وقت کو یاد کرو کہ جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ بات کی کہ اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے چن لیا ہے آپ کو، وطہرکی، اور اللہ نے پاک کیا ہے آپ کو، واصطفاکی، اور اللہ تبارک و تعالی نے برگزیدہ کیا ہے آپ کو، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر. جہان کی تمام عورتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو فضیلت عطا کی ہے، آپ کو اللہ تعالی نے منتخب کیا ہے. یعنی مریم علیہ السلام اس وقت میں یا اس سے پیچھے جتنی خواتین گزری، ان میں سب سے بہترین، کامل اور اکمل جو خاتون تھی وہ جناب سیدہ مریم علیہ السلام تھی. اور مریم علیہ السلام کے بعد اور بھی کچھ عورتیں ہیں جن کا حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف بخشا، جیسے کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سلام بھیجا ہے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو. اسی طرح جناب سیدہ آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھی، جناب سیدہ خدیجہ، جناب سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح بنت رسول جناب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا. یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام، بڑا مرتبہ، بڑی شان اور عظمت عطا کی ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے جناب سیدہ مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمام جہان والوں میں سے ان کو منتخب کیا. اور پھر جو جناب سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا ہے، یہ سلسلہ تو کائنات میں پھر دوسری کسی خاتون کے ساتھ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا بغیر خامد کے، ان کو اولاد عطا کی. اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا، بغیر خامد کے دیا. اللہ نے اپنے کلمہ کن کے ساتھ ان کو بیٹا عطا کیا، اور یہ اعزاز تھا جناب سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا. اب اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو پاک کیا ہے، برگزیدہ بنایا، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو مقام دیتا ہے، مرتبہ، شان، عظمت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جب کسی کو، تو پھر آگے اس بندے کا بھی کوئی کام ہے نا کہ اس نے کیا کرنا ہے.
اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لمبا لمبا قیام کرتے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں پر سوزش آ جاتی، ورم آ جاتے، تو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ اتنا لمبا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات آگے سے بیان کی نا، وہ بڑی اہم بات ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آقا دو جہاں امام الانبیاء فرماتے ہیں عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، مجھے معصوما الخطا بنایا؟ تو نبی کائنات علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ تو جناب سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب منتخب کیا نا، تو اب ان کی ذمہ داری لگائی، کیا؟ یا مریم، اے مریم اقنتی، تو فرما بردار ہو جا، تو فرما بردار ہو جا، لرب کی، اپنے رب کی، واسجدی، اور تو سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی جس طرح لوگ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، وہ جو بھی طریقہ تھا اس وقت عبادت کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح یہ لوگ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع سجود کر رہے ہیں، اے مریم تو بھی اسی طرح کر۔ اب یہاں پر جناب سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تھوڑی دیر روک کرنا، اللہ تعالیٰ ایک بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمانے لگے۔ اب یہ واقعہ سارا اللہ نے ذکر کیا، آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک من انباء الغیب، اے ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ذالک یہ، من انباء الغیب، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، غیب کی باتیں ہیں، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، اپنی قلم، ایہم، کہ ان میں سے کون، یکفلو، کفالت کرے، مریم کی، وما کنت، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، اذ یختصمون، جب یہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ یہ بات فرمائی کہ اے ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جب یہ واقعہ ہوا آپ تب بھی اس وقت یعنی کہ وہاں پر موجود نہیں تھے، اور جب یہ آپس کے اندر قرآن اندازی کر رہے تھے، اپنی کلمیں ڈال رہے تھے، آپس کے اندر یہ قرآن اندازی ڈال رہے تھے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کون کرے گا، اس وقت بھی ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ ہم نے یہ سارا واقعہ آپ کو وحی کے ذریعے سنایا۔ اب یہاں پر نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بڑی یعنی کہ وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ کچھ لوگ جو شاید کم علمی کی بنیاد پر یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے، استغفر اللہ، یا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر موجود ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں بولی؟ اللہ کریم نے یہ کیوں فرمایا ذالک من انباء الغیب؟ اے ہمارے محبوب پیغمبر، یہ تو غیب کی بات ہے، یہ تو غیب کی خبر ہے، نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء پر ہی وحی کرتے ہیں۔ تو یہ آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بہت بڑی یعنی کہ دلیل ہے کہ بعض لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے نا، اس وقت جو عیسائی تھے یا یہودی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، یہ تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرمان جاری کیا، یعنی لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس بات پہ یقین رکھیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہ ایک غیب کی خبر ہے، غیب کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر وحی کی ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات بیان کی ہے کہ جب وہ آپس میں کلمے ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت بھی وہاں پر موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ آپس کے اندر جھگڑا کر رہے تھے۔ اب جناب سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کے نا کئی لوگ خواہش مند تھے، ان کے کوئی عزیز و قارب نہیں ہوں گے نا، کئی لوگ خواہش مند تھے کہ کون جو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں
اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم۔ اب یہ پیچھے والا جو واقعہ تھا یہ مریم علیہ السلام کی کفالت یعنی بچپن کا تھا۔ اب آگے مریم علیہ السلام کی جوانی کا واقعہ اللہ تعالیٰ یعنی جب وہ بڑی ہو گئیں وہ واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمتن، ایک جملے کی، ایک کلمے کی، منہ، اپنی طرف سے، اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، وجیہن، یہ بڑی عزت والے بڑے مرتبے والا ہوگا، پھر دنیا میں بھی، والآخرتی، اور آخرت میں بھی، ومن المقربین، اور یہ اللہ کے مقربین جو اللہ کے قریبی بندے ہیں نا یہ ان میں سے ہوگا۔ اب مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ وہی لے کر آیا کہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، بکلمتن، وہ اللہ کے کلمہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے کلمہ سے مراد کیا ہے؟ کلمہ کن، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں کن ہو جا، یہ ایک کلمہ ہے اللہ کا، ایک جملہ ہے اللہ کریم کا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن کے ساتھ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو مسیح یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ مسیح کے کئی معنی آتے ہیں۔ مسیح کا ایک معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین میں سیر و تفریح کرنے والا، زمین میں چلنے پھرنے والا، یہ بھی مسیح کا یعنی کہ معنی بنتا ہے کہ زمین میں سیر و سیاحت کرنے والا، چلنے پھرنے والا، یا پھر مسیح کا معنی مس کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی ان کی جو معجزات ہیں ان کے اندر انشاءاللہ آگے آیات آ رہی ہیں، ہم پڑھیں گے کہ مسیح کا معنی یہ بھی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنے والا، مس کرنے والا۔ تو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کے ساتھ لوگوں کو مس کرتے، لوگوں پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اللہ تبارک و تعالی شفا یاب فرما دیتا ہے۔ تو یہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو اپنے کلمہ کن کے ساتھ پیدا کیا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ۔ کتنی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں یہ بڑے مرتبے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور یہ اللہ کے مقربین بندوں میں سے، قریبی بندوں میں سے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور کمالات جو ہیں نا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے کلمہ کن کے ساتھ پیدا کیا۔ دوسری بات اللہ کریم فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ کلام کرے گا لوگوں کے ساتھ فی المہدی، گہوارہ، ماں کی گود کے اندر۔ ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام یہ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے فی المہدی، ماں کی گود کے اندر، اس وقت جب کوئی نہیں بات کر سکتا، وکہلن، اور ادھیڑ عمر میں، ومن الصالحین، اور یہ صالحین میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے اندر ذکر کیے، یہ کتنی عظیم بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں کہ جب کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، یعنی چند دنوں کا بچہ، وہ بول نہیں سکتا، وہ صرف رونے والا ہوتا ہے بچہ، اس وقت بچہ رو سکتا ہے، ماں کو آواز نہیں دے سکتا، باپ کو آواز نہیں دے سکتا، ماں باپ اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتا، وہ اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، کچھ مانگ نہیں سکتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ماؤں کو بیٹے، ماؤں کو بیٹیاں، ہاں جی، اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ بچہ جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مریم پڑھیں گے نا ترجمے کے ساتھ 16ویں پارے میں، تو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لکھی کہ جب مریم علیہ السلام آئیں نا، تو مریم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو کہ ان سے ہی پوچھ لو، عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو لوگ آگے سے کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں،
کہ ہم اس بچے سے کیسے پوچھیں کہ یہ بچہ کون ہے جو ابھی ماں کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، ہم اس سے کیسے پوچھ لیں؟ تو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ، اتنے عظیم پیغمبر اللہ کی، اتنے محبوب پیغمبر اللہ کے، خود اپنی زبان سے فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند دنوں کے ہیں، اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کر دی، کتاب بھی عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت، اس مریم نے کہا، جب اللہ کریم نے فرمایا نا کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا اپنا ماں کے گہوارے میں، اور وہ صالحین میں سے ہوگا عیسیٰ علیہ السلام، تو قالت، اس مریم نے کہا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے کہ اللہ مریم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے ہوگا۔ اب مریم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قالت، انہوں نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، اے اللہ میرے لیے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی ولد، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، مس تک نہیں کیا۔ یعنی ظاہری اسباب جو ایک بچہ پیدا کرنے کے اسباب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذرائع بنائے ہیں ان کے مطابق دیکھیں تو ولم یمسسنی بشر، کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالا، تو فرشتے نے کہا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یخلق کو پیدا کرتا ہے ما یشاء، جسے چاہتا ہے۔ یعنی بچہ پیدا کرنے کے لیے دو انسانوں کا آپس میں ملنا یہ ایک ظاہری اسباب ہے، لیکن حقیقت بات کیا ہے؟ حقیقت اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرشتے نے فرمایا ہے کہ اسی طرح یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اذا قضا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فانما، تو صرف یقول، اللہ تعالیٰ صرف یہ کہتا ہے لہو، اس کے لیے، کن ہو جا، فیکن ہو جاتا ہے۔ اب یہ فرشتے نے جناب سیدہ مریم علیہ السلام کو یہ بات کی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ صرف اتنا فرماتے ہیں کن ہو جا، فیکن وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ، اور تعلیم دے گا اس کو، الکتابہ، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، والتورات، تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو تعلیم دیں گے، تورات اپنا کتاب سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے حکمت سکھائیں گے، تورات اور انجیل کا اللہ تعالیٰ اسے علم دیں گے، ورسولاً، اور اللہ تعالیٰ بنائے گا اس کو رسول، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ اب جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں رسول بنا کر بھیجا جائے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ پھر قرآن پاک کے اندر آتا بھی ہے 28ویں پارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں، انی، وہ کہے گا کہ بے شک، قد جئتکم، یقیناً میں تمہارے پاس لایا ہوں، بآیتن، عظیم نشانی میں، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ جب بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام رسول اور نبی بن کر جائیں گے نا تو پھر جا کر ان کو کہیں گے کہ انی قد جئتکم بآیت من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک عظیم نشانی لایا ہوں۔ انی، وہ یہ ہے کہ بے شک میں، اخلق، بناتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، گارے سے، مٹی سے، کہیت الطیر، پرندے کی شکل کی طرح۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں نا، اب ان کا بیان آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر جا کر کیسے ان سے بات کریں گے، کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس ایک عظیم نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم، میں بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، گارے سے، مٹی سے، کہیت الطیر، ایک پرندے کی شکل۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس جا کر کہا کہ میں رسول ہوں، اللہ کی طرف سے عظیم نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے مٹی لی، گارے کی مٹی لی، اور پھر اس مٹی کے ساتھ، گارے کے ساتھ ایک پرندہ بنایا، پرندے کی شکل بنائی مٹی کے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر کہتے ہیں میں پھونک مارتا ہوں اس میں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فَيَكُونُ، تو وہ ہو جاتا ہے، طَيْرًا، حقیقی پرندہ، واقعتاً وہ پرندہ بن جائے گا، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ،
اللہ کے حکم سے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ نے تو مجھے ایک معجزہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو جس طرح اللہ معجزات دیتے ہیں، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا ہے، لیکن یہ ہوا کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، یہ ہوا اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ، اور میں اچھا کرتا ہوں، وَأُبْرِئُ، اور میں اچھا کرتا ہوں، الْأَكْمَحَ، مادر زاد اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ، اور برس یعنی کوڑ والے کو، وَأُحْيِي، اور میں زندہ کرتا ہوں، الموتى، مردے کو، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ پھر کیا فرمایا کہ میں ایک جو مادر زاد اندھا ہے میں اسے ٹھیک کر سکتا ہوں، اور جو کوڑ کی بیماری والا ہے میں اسے ٹھیک کر سکتا ہوں، اور میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے وہ تھے۔ اب ان معجزات کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جو نبی بھیجا ہے نا، جس بھی دور میں نبی بھیجا، ہر دور کے نبی کو اس علاقے کی جو روایت تھی نا اس کے مطابق معجزات دیے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جس یعنی کہ دور میں آئے نا، موسیٰ علیہ السلام، وہ جادوگری کا دور تھا، لوگ وہاں پہ بڑے جادو کرتے تھے، فرعون جادو کرتا تھا، فرعون نے اپنے جادو کے لیے کچھ اس نے یعنی کہ وہ جادوگر خریدے ہوئے تھے، اس طرح کی بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ تھا وہ ان کی جو لاٹھی تھی، عصا تھا، اس کا سام بن جانا اور وہ ساری رسیاں ہڑپ کر جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ بڑے بڑے جادوگروں کا منہ بند کر دیا موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا، یہ طب کا دور تھا، حکمت کا دور تھا۔ اس دور کے اندر لوگ نا طب کرتے، اپنا طبیب ہوتے، حکمت کرتے، اور بڑے بڑے جو حکیم ہوتے ان کا بڑا نام ہوتا، ان کو مانا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے، مادر زاد اندھا، جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوتا ہے، اب اس کا علاج ہوتا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کمال قسم کا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ پھر کوڑ کی بیماری والا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو بیماریاں تھیں نا، اب بیماریوں سے بھی بڑھ کے ایک بندہ فوت ہی ہو گیا، اس کا تو حال ہی نہیں ہے نا، جو فوت ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معجزہ دیا کہ وہ مردہ کو بھی زندہ کر دیتے، لیکن فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ بِإِذْنِ اللہ، یہ ہوگا سب کچھ اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، پھر آگے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، اس چیز کی جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فِي بِيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں۔ اب یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا کہ تم جو کچھ کھاتے ہو، جو کچھ ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، جو کچھ تم چھپا کے رکھتے ہو، ذخیرہ کرتے ہو، میں تمہیں اس کی بھی خبر دے سکتا ہوں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں لآیۃ، البتہ بڑی نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن، اگر تم واقعی ایمان والے ہو نا تو پھر تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ومصدقا، اور فرمایا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس کتاب کی، بین یدی، جو مجھ سے پہلے نازل شدہ ہے، من التورات، یعنی تورات، ولی احل لکم، اور میں تمہارے لیے حلال کر دوں گا، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرمہ، جو حرام کی گئی تھیں، علیکم، تم پر۔ اب یہ حرام کیا کی گئی تھیں، حلال کیا چیزیں کرنی تھی، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال لکھے۔ بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل پر کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا کچھ چیزیں حرام ہو گئی تھیں، اب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے ذریعے وہ چیزیں ان کے لیے حلال کر دیں۔ بعض نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہودیوں کے، عیسائیوں کے جو نا یہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، انہوں نے ہی اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھی، خود ہی بذات خود وہ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر اس قوم سے کہہ دو کہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، یہ تمہارے لیے حلال ہیں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کر دوں گا، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم علیکم، جو تمہارے اوپر حرام ہے، وَجِئْتُكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بِآیَةٍ، عظیم نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، چنانچہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، اور میری اتباع، میری اطاعت فرما برداری کرو،
یہ ہر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہوتی تھی، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ اور نبی کی فرما برداری کرو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہوگی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے یہ جملہ فرمایا کہ بے شک اللہ میرا رب ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ غلط بات ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ کہ معاذ اللہ استغفر اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بڑی احمقانہ حرکت ہے اللہ کے بارے میں اس طرح کا جملہ کہنا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، و ربکم تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ لہذا اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کو اپنا رب مانو، اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دعوت کے بعد میں نا لوگوں کے اندر سے کفر جو ہے نا وہ نہیں جا رہا، لوگوں کے اندر کفر بہت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فلما احسا، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان میں سے الکفر کفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر کفر محسوس کیا نا، قالا تو انہوں نے کہا من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے لیے۔ اب یہ مدد عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ایسی بات نہیں کہ اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگ رہے، یہ وہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ بات ہے کہ اللہ کے لیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا نا کہ جب جنگ کا موقع ہوتا، کوئی ایسی صورتحال ہوتی، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے مشورہ بھی کرتے اور پوچھتے کون میرا ساتھ دے گا، کون میری مدد کرے گا۔ اس طرح کے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنے ساتھ جو مومنین تھے ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے۔ تو یہاں سے مراد ما فوق الاسباب نہیں ہے، مدد وہ نہیں ہے جو اسباب سے اوپر ہے، ما تحت الاسباب، جو اسباب میں ہے، جو ان کے ہاتھ میں جو کام وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے گھر کے اندر ہے نا، اپنی زوجہ سے کہہ دیں، اپنی بہن سے، ماں سے کہہ دیں، ہاں جی بیٹی سے کہہ دیں کہ مجھے پانی دیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غیر اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ ان کے اختیار میں۔ اگر آپ اپنی ماں سے کہیں معاذ اللہ کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے اولاد دو، اور وہ فوق الاسباب ہے۔ ایسی مدد جو اسباب میں نہ ہو، اس مدد کا سوال کرنا یہ شرک ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ جو کسی کے اختیار میں ہو وہ چیز مانگنا یہ ایک دوسرے کا تعاون ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے ہی کہا کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے لیے؟ قال الحواریون، کہا حواریوں نے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور تو گواہ ہے اس بات کا کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں، ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما، اس چیز کے ساتھ، انزلتا جو تو نے نازل کی، واتبعنا، اور ہم نے اتباع کیا، رسول کی، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا، پس تو لکھ دے ہمیں، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنی اسرائیل نے دعا کی کہ اللہ ہم نبی، اپنے آپ کے نبی جناب عیسیٰ کی مدد بھی کر رہے ہیں، اے اللہ آپ پر ایمان بھی لائے، اے اللہ جو چیز تو نے نازل کی اس پر بھی ایمان لائے، اللہ تیرے رسول کی تابعداری بھی کرتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَكَرُوا، اور انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے ایک مکر کیا، فریب کیا، انہوں نے ایک چال چلی تھی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایک تدبیر ہے۔ یہ کافر چالیں چلتے ہیں، یہ منافقت کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور سب سے بہتر تدبیر میرے اللہ کی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہمارے سورہ آل عمران کے 5 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، اور تیسرے پارے کے الحمدللہ ہمارے 13 رکوع یہاں پر ہو چکے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری طرف سے اسے قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔